بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے میں جوالال کے برچی کی انی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگا تیر، گردن پہ لگا تیر، کیا کہہ کے تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی۔ عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، اسمائے پنجتن کا ساسا ہے میرا نام، الفاظ ہے طواف میں کعبہ ہے میرا نام، اسرار اور رموز کی دنیا ہے میرا نام، کہ بے جا نہیں ہے حرف کوئی میرے نام میں، سمٹی ہوئی ہے ناد علی میرے نام میں، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، توحید کو ہے ناز خدائے وفا ہوں میں، مشکل کشا کلال ہوں، مشکل کشا ہوں میں، برسو جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں، دہرایا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں، حقیقت میں میری دخل نہیں ماں تین کو، تحفہ ہوں میں بطول کا عمر بنین کو، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، تو قہر خدا کی بولتی تصویر میری تیغ، روحوں پہ موت کرتی ہے تطہیر میری تیغ، تیغوں میں مثل آیا تطہیر میری تیغ، طوفان نوح خواب ہے تعبیر میری تیغ، عصمت کی پہرے دار ہے تطہیر کی قسم، یہ چھوٹی ذوالفقار ہے شبیر کی قسم، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، کہ تلوار میری رن میں چلے گی جدھر جدھر، بارش وہاں پہ ہوگی سرو کی سرر سرر، اشعر کے پاؤں پیسیں گے تم کو کرر کرر، دیکھے گی موت خوب نظارے ٹکر ٹکر، وہ سن سن کی صوت ایسی سماعت پہ چھائے گی، دھڑ دھڑ گریں گے دھڑ نہ قبر تم کو آئے گی،
عباس نام ہے میرا عباس. یہ بات میں اصل وقت کہ جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا. جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا. ان نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، کن نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد. یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور جیسے کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، کہ جیسے کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. تو حق فاطمہ زہرا کے یہ اصحاب نہ کھاتے. یہ شعر بطور خاص ہے کہ جو حق فاطمہ زہرا کے یہ اصحاب نہ کھاتے. دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. کہ جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، یہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. ایک بار میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام، کہ میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام. جھک کے کرتے ہیں صدا پاک نسب مجھ کو سلام. میں جہاں پر ہوں وہاں کرتی ہے جنت بے قیام. اور دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام، دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام. کہ مرضی رب سے امامت کا چمن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے. کر دیا اس کی مقدر میں اجالا میں نے، کر دیا اور شجاعت کو دو بالا میں نے. کہ اپنی آغوش میں عباس کو پالا میں نے، اپنی آغوش میں عباس کو پالا میں نے. کہ پہلے پروردہ احساس سے لڑ کر دیکھو، دم اگر ہے میرے عباس سے لڑ کر دیکھو. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہیں. کہ ہیں علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں صاحب تخت عقلین غیرت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ. دور شہور بہر ثقافت ہے یہ. حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ. وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں کہ ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی طاقت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے. کہ ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے. پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے. خبر سنا رہا ہوں کہ خبر کیا ہے اندھیرا سگر ہے وہاں، معرفت کے سوا کوئی اپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں. وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں. تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے. ایک بات بولنا اصل بات، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، اور تنہائی میں اور کیا چاہیے.
فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عظمت حسین ابن سید سہولت حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھے بآواز بلند. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، ایصال ثواب کی یہ مجلس اور میں نے جو حدیث جو مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کا جو قول جو نقل کیا ہے، کس وقت مظلوم کربلا نے فرمایا کہ جب مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے تھے. یہ گفتگو اور یہ موضوع کا جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ حکم کے تحت کیا ہے. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. باطل حکومتوں نے لاکھ کوشش کی کہ لوگ مظلوم کربلا کی زیارت کو نہ جائیں. بہت کوشش کی گئی، حکم ہے اس لیے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. لاکھ کوشش کی گئی کہ لوگ زیارت کے لیے نہ جائیں. بہت سے منصوبے اپنائے گئے. کہا جو بھی زیارت حسین کے لیے جائے گا اسے ٹیکس دینا ہوگا. کیا یہاں پر زائرین رک گئے؟ نہیں، لوگوں نے ٹیکس دیا اور زیارت کر آئے. اس کے بعد کہا کہ زمین دینی ہوگی، لوگوں نے زمین بھی دی، تب زیارت کر آئے. جائیداد دینی ہوگی، جائیداد دی، زیارت کر آئے. تمام منصوبے جب ناکام ہو گئے، ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھ عظمت. باطل حکومتوں کے جب تمام منصوبے ناکام ہو گئے، اس کے بعد ایک منصوبہ بنایا کہ اس بار جو بھی قبلہ زیارت کے لیے جائے گا تو اسے اپنے ہاتھ کٹانے ہوں گے. توجہ میرے عزیزو، گفتگو آہستہ آہستہ آئے گی، کیونکہ اس لیے کہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا. اگر بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کے بستر بنوا بھی لے تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو نیند نہیں آتی.
تو آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہیے. کہ جو بھی زیارت کے لیے آئے گا اسے اپنے ہاتھ کٹانے ہوں گے. بادشاہ یہ اعلان کر کر بستر پر جا کر سو گیا. وزیر سے کہا دیکھو ہم نے اس بار ان سے ایسی چیز کا مطالبہ کر لیا کہ یہ وہ چیز نہیں دے پائیں گے. کہا کیا مطالبہ کیا؟ کہا ہم نے ان سے ہاتھ مانگ لیے. کہا اچھا. بادشاہ یہ اعلان کر کر سویا ہی تھا، ابھی صبح نمودار ہوئی. وزیر نے شانہ ہلا کر کہا سرکار اٹھیے تو صحیح. کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا باہر کا منظر دیکھیے، یہ مجمع، یہ قطار، یہ لوگ، یہ بھیڑ، یہ جھنڈ، یہ اتنا کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو اعلان کیا تھا کہ اب کے جو بھی آئے گا اسے ہاتھ دینے ہوں گے. کہا یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ اتنا مجمع پھر بھی کیسے آ گیا؟ کہا سنو بادشاہ، اصل میں تم نے ان کا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا سنو، تم نے ان سے زمین مانگی، جس کے پاس زمین تھی وہ زمین دے کر آ رہا تھا. نہیں میرے ساتھ چلتے رہیے. جس کے پاس دولت تھی وہ دولت دے کر آ رہا تھا، یعنی امیر آ رہا تھا، غریب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہا تھا. تم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہاتھ سب کے پاس ہے. کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن ہاتھ تو سب کے پاس ہے نا. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک اعلان جب داعش کی شکل میں عراق پر قابض ہوئے تھے اور کہا کہ ہم اربعین نہیں ہونے دیں گے، اربعین نہیں ہونے دیں گے، جو بھی آئے سوچ سمجھ کر آئے، سر پر کفن باندھ کر آئے، اربعین نہیں ہونے دیں گے. مجھے انصاف سے بتائے اس باطل حکومت کے اعلان سے پہلے زائرین کی تعداد کتنی تھی اور اعلان کے بعد کتنی ہوئی؟ اس اعلان سے پہلے زائرین کی تعداد ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں تھی. اس اعلان کے بعد تعداد کروڑوں میں ہو گئی. سنڈیلا والوں، کمال کس کا ہے؟ میرا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے؟ نہیں، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. کمال تو قول پیغمبر کا ہے. رسول کہہ کر گئے ہیں کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں جو حرارت پیدا ہوگی، باطل حکومتیں اس حرارت کو ٹھنڈا کرنا چاہیں گے لیکن ٹھنڈا نہ کر پائیں گے. تو اپنی حیثیت دیکھو، قول پیغمبر کی آبرو دیکھو. تمہارا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، قول پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا. تمہارا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، قول پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی تک جو بولے اللہ جانے کیوں بولے، اور جو خاموش ہیں وہ اللہ جانے کیوں خاموش ہیں. یہ بڑے لوگوں کی قبلہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے بولو تاکہ نہیں. آپ باخبر نہیں ہیں، بے عمل ہو رہے ہیں، پتہ سب کو ہے. بولو تاکہ، امیر کائنات نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب بولتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد امیر کائنات نے فرمایا یاد رکھو، اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب دکان کھلتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. جب دکان کھلتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے. اسی لیے کہ اس زبان کا کیا فائدہ جو دوسروں کی غیبت میں بولے، مجلسوں میں نہ بولے. کیا فائدہ اس زبان کا؟ زبان کی بات آئی، ایک بات عرض کرتا چلوں. صلوات پڑھے باواز بلند. حکیم لقمان کا نام کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے. حکیم لقمان سے بادشاہ نے کہا کہ کل میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں اور دنیا کی جو سب سے اچھی غذا ہے وہ لے کر آؤ. کہا ٹھیک ہے.
حکیم لقمان نے پوری دنیا کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد صلوات پڑھے بآواز بلند. پوری دنیا کا جائزہ لینے کے بعد جب مہمان آئے دسترخوان لگ گیا. دسترخوان کا لگنا تھا. بادشاہ نے سوچا کہ خاص مہمان ہے, 10-12 ڈشیں تو ہوں گی, خاص مہمان ہے نا, اعلان بھی کیا ہے. لگا دسترخوان. حکیم لقمان نے چند روٹیاں اور ایک چھوٹے سے برتن میں سالن لا کر رکھا. جیسے ہی ڈھکن کھلا, بادشاہ نے سوچا تھا کوئی اچھی چیز ہوگی, کیا دیکھا ابلی ہوئی زبان رکھی تھی. بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. حکیم لقمان سے بدلہ تو لینا ہے. پھر اعلان کیا, حکیم لقمان میرے اب کے بھی مہمان آنے والے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ اچھی غذا کا انتظام کرو, کوئی چھوٹی موٹی غذا لے کر آ جانا. کا ٹھیک ہے. پھر حکیم لقمان نے پوری دنیا کا جائزہ لیا. مہمان بیٹھ گئے, دسترخوان لگ چکا. حکیم لقمان نے وہی چند روٹیاں, وہی تھوڑا سا سالن لا کر رکھا. جیسے ہی ڈھکن کھولا گیا, وہی ابلی ہوئی زبان. بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. کہ حکیم لقمان یہ تم کیا غضب کر رہے ہو؟ جب میں نے کہا کہ میرے خاص مہمان آنے والے ہیں, تم نے تب بھی ابلی ہوئی زبان لا کر رکھی. میں نے پھر اعلان کیا, تم نے پھر ابلی ہوئی زبان لا کر رکھی. کہا بادشاہ میری کیا خطا ہے؟ تم نے ہی کہا تھا کہ دنیا کی سب سے اچھی غذا لے کر آنا. میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا, مجھے زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں لگی. میں نے پھر پوری دنیا کا جائزہ لیا, مجھے زبان سے بری بھی کوئی چیز نہیں لگی. اب پتہ کیسے چلے کون سی زبان اچھی ہے, کون سی زبان بری ہے؟ یہ سنڈیلا کی اس مسجد میں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے نجف اشرف کا سفر طے کرنا ہوگا. امیر کائنات کی جالی کو پکڑو. مولا آپ بتائیے کون سی زبان اچھی ہے, کون سی زبان بری ہے؟ عجب نہیں امیر کائنات آواز دے. آئے تو صحیح دروازے پر ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہم دے. مولا پھر جواب کون دے گا؟ کہ اس سوال کا جواب تو میرا غلام میثم دے گا. نا 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 نا, سب بولیں گے, آخر تک بولیں گے. اس سوال کا جواب تو میرا غلام میثم دے گا. میں آیا میثم کی بارگاہ میں. اے میثم, مولا نے بھیجا ہے, بتائیے کون سی زبان اچھی ہے, کون سی زبان بری ہے؟ عجب نہیں میثم آواز دے. ضروری نہیں ہر سوال کا جواب زمین پر دیا جائے, کچھ سوالوں کے جواب دار پر دیے جاتے ہیں. آپ کی خاموشی میرے لیے توجہ ہے. کچھ سوالوں کے جواب دار پر دیے جاتے ہیں. آگے میثم دار پر. میثم اب تو بتا دو کون سی زبان اچھی ہے, کون سی زبان بری ہے؟ میثم نے کہا بھی نہیں سمجھے. ارے جو زبان ذکر علی میں بولے اس سے اچھی زبان کوئی نہیں. جو زبان ذکر علی میں بولے اس سے اچھی زبان کوئی نہیں. جو زبان ذکر علی سن کر خاموش ہو جائے اس سے بری زبان کوئی نہیں. اس سے بری زبان کوئی نہیں. کہاں پہنچی تھی گفتگو؟ اپنی آبرو دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو, قول پیغمبر کی آبرو دیکھو. تمہارا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے, قول پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ مجلس میں آئے, کیا آپ بے مقصد آ گئے یہاں پر؟ کوئی تو مقصد لے کر آئے ہوگے. تو آپ تو مجلس میں انسان ہونے کے بعد, خاکی انسان, غلام ہونے کے بعد آپ تو یہاں مقصد لے کر آئے. وہ حسین جو نواسہ رسول ہے, جوانان جنت کا سردار ہے, وہ بغیر مقصد کے گھر سے نکل جائے گا؟
کوئی تو مقصد ہوگا مظلوم کربلا کا. لیکن حسین نے اپنا مقصد پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بتایا. بھائی انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے بھائی میں وطن نہ لڑائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، نہ جھگڑے کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ قتل و غارت کے لیے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے وطن چھوڑ رہا ہوں. اے عزادارو، اے مظلوم کا ماتم کرنے والوں، اے سوگوارو، مظلوم کربلا کا وطن چھوڑنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں تھا، فساد نہیں تھا، قتل و غارت نہیں تھا. اب جو بھی عزاداری کے نام پر لڑتا ہوا نظر آئے، جھگڑتا ہوا نظر آئے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین کا تو یہ مقصد قطعاً نہیں تھا. پھر ہمارا یہ مقصد کہاں سے آ گیا؟ عزاداری کے نام پر جھگڑنا. مولا آپ نے مقصد بتا دیا، لیکن مولا آپ کربلا بنا کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے نا. اگر اس رخ سے کبھی تقریر سنی ہو تو یقیناً نہ بولے، اور نہیں سنی ہو تو بولنا آپ پر واجب ہے. مولا آپ کربلا بنا کیوں رہے ہیں؟ کا سنو، اب سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان جنگوں میں سپاہی گئے ہیں، کربلا میں سپاہی نہیں ہوں گے. مولا پھر کہ کربلا میں سب ناصر ہوں گے. اور جتنی کربلا سے پہلے جنگیں ہو چکی ہیں، یہ کربلا ان سب جنگوں کی آبرو بچائے گی. مولا پھر کہا اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا، بابا کے لشکر میں بھی منافق آ گئے تھے، نانا کے لشکر میں بھی منافق آ گئے تھے. کربلا کا ایک خاص معجزہ یہ ہوگا، کربلا میں کوئی منافق نہیں ہوگا. توجہ میرے عزیزو، کربلا میں کوئی منافق نہیں ہوگا. یہ منافق ہے کیا؟ کس بیماری کا نام ہے یہ منافق؟ منافق بنا ہے نفخ سے. نفخ عربی میں اس چوہے کو کہتے ہیں کہ جب یہ کھیت میں اپنا بل بناتا ہے نا، اپنا گھر بناتا ہے، تو اس کے دو دروازے ہوتے ہیں. جب کسان لاٹھی ادھر سے چلاتا ہے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. نا توجہ میرے عزیزو، ادھر سے چلاتا ہے تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے. اگر میرا معاشرہ ان منافقوں کا علاج کر دے تو معاشرہ سکون کی زندگی گزارنے لگے. کیونکہ ان منافقوں کام قبلہ یہ ہے، کیونکہ انہیں چائے ہمارے یہاں بھی پینی ہے اور آپ کے یہاں بھی پینی ہے. اگر حقیقت ہے تو ضرور بولیے گا. انہیں چائے دونوں جگہ پر پینی ہے. ایک سے ہم نے سوال کر لیا، بھیا روز ایک ہی گھر میں کیوں جاتے ہو؟ کہا قبلہ وہ اصل میں گھر جیسا معاملہ ہے. میں تو چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے. قبلہ گھر جیسا معاملہ ہے. بھیا دوسرے کے گھروں میں ہی نہ گھر جیسے معاملے بناؤ، اپنے گھر میں بھی کسی کا گھر جیسا معاملہ بناؤ. یہ منافق بنا ہے نفق سے، جو دو بل بناتا ہے. مولا کربلا بنا رہے ہیں آپ، فوج اکٹھا کریں، لشکر اکٹھا کریں، کربلا بنا رہے ہیں نا آپ. کہا اب بھی نہیں سمجھے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجمع اکٹھا کرو، فوج اکٹھا کرو. مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا. تاریخ نگاہوں کے سامنے ہے آپ کی. مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا. غدیر میں مجمع تھا، کام نہیں آیا. اب سنیں جملہ، غدیر میں مجمع تھا لیکن کام نہیں آیا. مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، رسول کا جنازہ پڑا رہا. مجمع کام نہیں آیا. کربلا مجمع سے نہیں ہوگی، مجمع سے نہیں بنے کربلا. مولا پھر کا چند ہوں مگر سب حسینی ہوں. کیا شرط رکھی میرے مولا نے، کیا شرط رکھی؟ چند ہو
مگر سب حسینی ہوں۔ مولا یہ حسینی کی قید کیوں؟ کہا وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرے بابا نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ پر ایک شکوہ کیا تھا، پروردگار اگر مجھے ایک مالی کے اشتر کے علاوہ اگر دوسرا مالی کے اشتر مل جاتا تو پھر مجھے کسی کی ضرورت نہ ہوتی، پھر مجھے کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ عجب نہیں مظلوم کربلا آواز دے، بابا بہت ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک مالی کے اشتر کے علاوہ دوسرا مالی کے اشتر نہیں ملا۔ بابا 21 سال کے بعد ہم 71 مالی کے اشتر لے کر آ رہے ہیں۔ 21 سال کے بعد بابا ہم 71 مالی کے اشتر لے کر آئیں گے۔ آپ کو ایک ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملا، ہم 71 مالی کے اشتر لے کر آئیں گے۔ کربلا مجمع سے نہیں بنے گی، چند ہو مگر سب حسینی ہو۔ اور یاد رکھنا ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوم کربلا نے مدینے سے اپنے سب اصحاب و انصار کو اکٹھا کیا ہو، لانے کے بعد کہا ہو جاؤ کربلا میں شہید ہو جاؤ اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ۔ ایسے بھی کربلا نہیں بنی۔ نہیں سنیں، مظلوم کربلا نے اس شہید کا خون اس وقت تک اسلام کی رگوں میں نہیں ڈالا جب تک کہ اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ دیا ہو۔ جیسے ہم سوچتے ہیں ایسے کربلا نہیں بنی۔ اس شہید کا خون اس وقت تک اسلام کی رگوں میں نہیں ڈالا جب تک کہ اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ دیا ہو۔ مظلوم کربلا نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو لامحدود مملکت نبوت کا وارث ہے، وہ حسین جس نے انسانیت کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو اپنا خون دے کر بچایا۔ مظلوم کربلا نے صرف خدا کے گھر کو نہیں بچایا بلکہ ہمارے گھروں کو بھی بچایا ہے۔ سنیں کیسے بچایا ہے۔ اگر آج بیٹی گھر میں باحجاب ہے تو سمجھ لو کربلا ہے۔ اگر بھائی بھائی کا احترام کر رہا ہے تو سمجھ لو کربلا ہے۔ اگر زوجہ شوہر کے تابع ہے تو سمجھ لو کربلا ہے۔ کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کربلا نے ہمیں 72 آئیڈیل دیے ہیں۔ اگر انسان کو بہترین باپ بننا ہو تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین بھتیجا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین ماموں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین چچا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین چچی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین ماموں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین ماں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ اگر انسان کو بہترین خالو بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ کیا یہاں پر رشتے ختم ہو گئے؟ نہیں، اب بھی رشتے باقی ہیں۔ وہ کون سا رشتہ باقی ہے جو باقی بچا ہے؟ کا زندگی کے بوجھل ترین لمحوں میں اگر کوئی سہارا ایسا نہ ملے، کوئی کاندھا ایسا نہ ملے جس پر آپ سر رکھ کر اپنی بات کو بیان کر سکو، اس رشتے کا نام ہے دوستی۔ کربلا نے اس چیپٹر کو بھی خالی نہیں رکھا، حبیب کا کردار رکھ دیا۔ نمونہ عمل ہے نا کربلا، اس چیپٹر کو بھی خالی نہیں رکھا، حبیب کا کردار رکھ دیا۔ کیا اب بھی کوئی رشتہ باقی بچا ہے؟ کہاں، اب بھی رشتہ باقی ہے۔ وہ کون سا رشتہ باقی بچا ہے؟ کہا سنو، اگر زندگی میں کسی موڑ پر، کسی گلی میں، کسی چوراہے پر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، قطع تعلق ہو جائے اور وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے تمہارے پاس آئے تو اسے قدموں میں گرنے نہ دینا، اٹھا کر سینے سے لگا لینا۔
اس چیپٹر کو بھی خالی نہیں رکھا، حور کا کردار رکھ دیا۔ اور یاد رکھنا، ایسا نہیں ہو کہ باپ سے دشمنی تھی تو بیٹوں سے بھی دشمنی، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ مظلوم کربلا جینا سکھا گئے ہمیں۔ اور حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے، فطرت کے آئین کو بدل دے، اسے کہتے ہیں حسین۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ شب عاشور کا منظر ذہنوں میں رکھے اور جملہ سنے۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کسی شے کو جانچتے ہیں تو اجالے میں جانچتے ہیں۔ حسین کون؟ جو فطرت کے آئین کو بدل دے۔ حسین نے اپنے اصحاب کو جانچا بھی تو اندھیرے میں جانچا۔ حسین کون؟ حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے۔ پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی کی فطرت یہ ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر پانی انسان نہ پیے تو مر جائے، نباتات نہ پیے تو مر جائے، جمادات نہ پیے تو مر جائے، حیوان نہ پیے تو مر جائے۔ یعنی جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں موت واقع ہو جاتی ہے۔ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں اس فطرت کو ہی بدل دیا۔ ارے جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جنہیں نہیں ملا وہ نو کے سینہ پر بولتے رہے۔ صلوات پڑھ لے باواز برا۔ جنہیں پانی ملا مر گئے، جنہیں نہیں ملا وہ نو کے سینہ پر بولتے رہے۔ جینا سکھا گئے مظلوم کربلا۔ آخری بات اور یہی سے ربط مسائل، جب مظلوم کربلا نے مکے کو عبور کیا ہے نا، کچھ دور چلے تھے تو مظلوم کربلا نے جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرما دیا، مصائب نہیں ہے ابھی، فرما دیا۔ جناب علی اکبر نے اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد اس جگہ آئے جہاں مظلوم کربلا تھے۔ بابا ابھی آپ نے فرمایا کیا میرے لال؟ کا کانوں میں آواز ہے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میرے لال اکبر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی محو خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ان قریب وہ موت ہمیں نگلنے والی ہے۔ کہا بابا پھر؟ کہا بابا آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یقین ہے، مان لیتے ہیں، لیکن بابا وہ موت کیا آ رہی ہے؟ ہم موت پر جا پڑے؟ میں نے کہا نا مصائب نہیں ہے، فضائل سنے ابھی۔ ہم بابا موت پر جا پڑے یا میرے بابا ایسا کرتے ہیں ہم یہی رک کر موت کا انتظار کرتے ہیں؟ اچھا میرے بابا اگر ہم وہاں پر جائیں یا موت یہاں پر آئیں تو موت کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اور ہمارے وہاں جانے سے پہلے پہلے میرے بابا علی اکبر کو بس اتنا بتا دو کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں۔ نہیں آپ کی خاموشی توجہ ہے، سنیں فضائل کا جملہ۔ بابا بس اتنا بتا دو کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مظلوم کربلا حق پر تھے؟ نہیں تھے؟ بس ان چند لوگوں کا عقیدہ ہے یہ؟ کیا مظلوم کربلا حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ مظلوم کربلا حق پر تھے۔ اے شہزادہ علی اکبر، اے ہم شکل پیغمبر، اے ہم شیعوں کی جان، میرے مولا جو بات ان عزاداروں کو پتا ہے، جو بات ان ماتم کرنے والوں کو پتا ہے، جو بات ان مولائیوں کو پتا ہے، کیا وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی؟ کہا نہیں پتا تھی۔ میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے
یہ بکے ہوئے مورخوں کی زبانوں پر تالا لگا دیا کہ میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا بابا ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے۔ میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ حسین میرا بابا ہے، بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں حسین حق پر ہیں، اس لیے ساتھ دے رہا ہوں۔ سن لیا جوانو جملہ، بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو۔ آخری جملہ ہے، استقبال کر لینا۔ جناب علی اکبر نے بابا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ ہاں، سب نے جواب دیا حق پر ہیں۔ بکے ہوئے تاریخ کے مورخوں کی زبانوں پر تالا لگا دیا۔ حسین کا ساتھ اس لیے نہیں کہ حسین میرا بابا ہے، حسین کا ساتھ اس لیے ہے کہ حسین حق پر ہے۔ تو جوانوں یاد رکھنا، رشتہ داروں کا ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر نہ دینا، حق کی بنیاد پر دینا۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ رشتہ داروں کا ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، حق پر ہے تو ساتھ دینا۔ کیونکہ جناب علی اکبر کربلا پہنچتے پہنچتے جوانوں کو پیغام دے گئے، ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ اور یاد رکھنا، ہم تو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کہہ دیتے ہیں فلاں بڑے مولائی ہیں، فلاں بڑے مولائی ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے ہی مولائی امیر کائنات کو جنگ صفین سے آتے ہوئے ملے تھے، ایسے ہی مولائی تھے وہ بھی۔ کیا فرمایا کہ مولا ہم تو بڑے اچھے نکلے۔ کہا کیسے؟ کہا نہ ہم ادھر تھے نہ ہم ادھر تھے۔ خاموشی توجہ ہے آپ کی۔ مولا نہ ہم ادھر تھے نہ ادھر تھے۔ مولا نے کہا کس نے کہا تم تے ادھر ہی تھے؟ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا سنو، جو ظلم اور ظالم کے خلاف دونوں میں خاموش رہے اس کا شمار ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا شمار ظالم کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہا اتنے بڑے مولائی ہیں قبلہ یہ کہ اگر راستے میں دو شخص جھگڑ رہے ہو نا تو یہ آرام سے نکل جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں کہتے۔ میں نے سوال کر لیا کہ اگر انہیں کوئی چھیڑ دے، کہا پھر یہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو خدا بچائے ایسے مولائیوں سے۔ دوسرا مرے تو مرے، اپنے اوپر نہ پڑے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا کہ جو صرف یہ کہے کہ عزاداری ہی عزاداری، نماز ہی نماز۔ آ گیا میں مصائب کی طرف۔ عزاداری ہی عزاداری، نماز ہی نماز۔ کس نے کہہ دیا؟ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یاد رکھو، جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں بھی آؤ۔ یہ مجلس مکتب حسین ہیں، یہ مسجد مقصد حسین ہے، مقصد حسین ہے۔ مکتب کو آپ نے اپنا لیا، مقصد کو کھو بیٹھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس مکتب حسین، مسجد مقصد حسین۔ جتنی تعداد میں مجلسوں میں اتنی تعداد میں مسجدوں میں۔ اور یاد رہے، مجلس مسجد، مسجد مجلس، انہی دونوں کے درمیان ہے دین خدا۔
انہی دونوں کے درمیان جینا سکھا گئے مظلوم کربلا۔ جب شام غریبہ آئی ہے نا، کون سی شام تھی؟ یہ یتیموں کی شام تھی، غریبوں کی شام تھی، بیواؤں کی شام تھی، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کی شام تھی، زخمی سروں کی شام تھی۔ قاضی نور اللہ ششتری سب سے زیادہ انہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے امام زمانہ سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کب کیا؟ امام نے جواب دیا کہ شام غریبہ۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو شام غریبہ میں بہت تنہا محسوس کیا، کیونکہ جناب زینب کو چاروں طرف کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھٹ کر پرسا نہیں، اپنوں کو اپنے روتے ہیں نا، آپ تو اپنے ہیں، اپنوں کو اپنے ہی پرسا دیتے ہیں۔ پانچویں امام کے یہاں مجلس ہو رہی ہے، ابو بصیر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پانچویں امام نے بھری مجلس میں ٹوک دیا، ابو بصیر میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں، تم رو نہیں رہے۔ ابو بصیر نے رومال آگے کر دیا، مولا دیکھو آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہا ابو بصیر ارے میرے جد کو ایسے نہ رویا کرو، بلکہ ایسے گریا کیا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت۔ ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر گریا کرتی ہے۔ جناب زینب نے آپ کو شام غریبہ میں تنہا محسوس کیا۔ ٹوٹا ہوا نیزہ علی کی بیٹی یکو تنہا پہرا دے رہی ہے، بچے سہمے سہمے سوئے ہوئے ہیں، زباں پر ایک ہی صدا ہے، عزاداروں فضائل جیسے آپ نے سنے یہ فضائل مصائب کا مقدمہ ہوتے ہیں، مجلس کا ماحصل مصائب ہوا کرتے ہیں۔ سننا مصائب، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، زباں پر ایک ہی صدا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ جناب زینب نے ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، دور سے کہا ہے آنے والے ارے تمہیں جو بھی لوٹنا ہے وہ دن کے اجالے میں لوٹ لینا، بچے ابھی تھک کر سوئے ہیں، سہمے سہمے بچے سوئے ہیں۔ آنے والے نے ایک نہ سنا، آگے بڑھتا گیا۔ علی کی بیٹی نے جا کر لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، ایک جملہ کہا، کیا تجھے نہیں معلوم ارے میں عباس کی بہن ہوں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کیا تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں؟ آنے والے نے چہرے سے نقاب کو الٹا، بیٹی زینب نہیں پہچانا، ارے بابا علی آ گیا۔ جناب زینب ارے بیویوں کے درمیان آئی، آنے کے بعد کہا، اے بیویوں ارے اگر کوئی چادر ہو تو دے دو، ارے میں کبھی ننگے سر اپنے بابا کے سامنے نہیں آئی۔ لو وزادارو، تمام بیویاں جمع ہو گئی، ماتم شروع ہوا۔ علی اکبر کا پرسہ دیا گیا، قاسم کا پرسہ دیا گیا، اونو محمد کا پرسہ دیا گیا، عباس کا پرسہ دیا گیا۔ ارے امیر کائنات نے نگاہ کو دوڑایا، کیا دیکھا؟ تمام بیویاں جمع ہیں، سکینہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ارے کیا دیکھا؟ ایک کونے میں جناب سکینہ کھڑی ہوئی ہیں۔ امیر کائنات آئے، کہا بیٹی سکینہ ارے کیا دادا سے نہیں ملو گی؟ بیٹی سکینہ کیا دادا سے نہیں ملو گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے، دادا آج سکینہ کو یقین ہو گیا، ارے پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، زینب غریب باپ کی بیٹی ہے۔ اے دادا
آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، آپ نجف چھوڑ کر آ گئے۔ اے بابا، ارے جب سے میرا بابا گیا ہے اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے۔ میں دادا، جب سے میرا بابا گیا ہے نا اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ جب حمید ابن مسلم کو امیر مختار کے یہاں لایا گیا، امیر مختار نے پوچھا، حمید ذرا یہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھ کر لکھا؟ کہا سن نہ سکو گے مر جاؤ گے۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا میں نے زہرا کے لال کو پسے گردن سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی آوازیں ہلکی ہو گئی۔ میں نے زہرا کے لال کو پسے گردن سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے۔ اور کیا دیکھا؟ میں نے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ میں نے اونو محمد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہا حمید اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے ارے ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر لگتا ہوا دیکھا۔ گلے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ کہا ہم سن نہ سکو گے مر جاؤ گے۔ کہا نہیں بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھ کر لکھا؟ کہا سنو، آخری جملہ ہے مصائب کا۔ کہا میں فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ خیام جل چکے تھے، ایک بچہ خیمے سے نکل کر آیا اور میرے قریب آیا۔ میں نے بچے کو دیکھا اور میں زمین پر لیٹ گیا، کہیں بچہ مجھے دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ بچہ میرے قریب آیا، آنے کے بعد کہا میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، کھڑا ہو جا، ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے بس تماچے نہ مارنا، تازیانے نہ مارنا۔ سہما ہوا بچہ تھا، ڈرا ہوا بچہ تھا۔ کہا کیا سوال ہے کرو۔ کہا مجھے فرات کا راستہ بتا دو۔ کہا فرات جا کر کیا کرو گے؟ حمید سوچ رہا تھا کہ بچہ شاید فرات پر جا کر یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی۔ حمید کہتا ہے میں آگے آگے چلا، بچہ میرے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ بچہ ایک بے بازوؤں والی لاش پر پہنچا اور سینے پر ننھے ننھے ہاتھوں کو رکھا، ہلا کر کوئی شکوہ نہ کیا، بس ایک شکوہ کیا، اے چچا ارے اٹھو، پردے کا بڑا خیال تھا، پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے، پھوپھی پہ مخناؤ چادر ہو گئی، اے چچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمر۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، رحم فرما، کریم ہے، کرم فرما، غفار الذنوب ہے، تمام مومنین مومنہ کے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ مرحوم کو فشار قبر، تنہائی قبر، عذاب قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد
3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عظمت حسین ابن سید سہولت حسین کی روح کو احسان فرما دیں.